صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درویش صحابی تھے اور بڑے عبادت گزار. جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام آئے ان کی میت کے اوپر، تو میں نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العلا سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. جی، اور یہ سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی قرآن میں موجود ہیں. کیا نبی تم فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ام العلا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کسی شخص کے مرنے پہ نہیں کہا کہ سیدھا جنت ہی جائے. یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا، ان کا انتقال ہوا ہے مدینہ منورہ میں. قرآن پاک کی جس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اور جو نتیجہ نکالا گیا ہے، بڑا خطرناک نتیجہ ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک. میرا خیال یہ ہے کہ موصوف کو شاید خود بھی اندازہ نہیں کہ میں نے کتنی خطرناک بات کر دی ہے. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے جنتی ہونے کا یقین نہیں تھا؟ بیٹے، نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کو یقین ہو کہ میں خود بھی جنتی ہوں اور جو میرے کہنے پر چلے گا وہ بھی جنتی ہے. اب اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کو تو خود پتہ نہیں تھا کہ میں نے جنت جانا ہے کہ نہیں جانا، تو بھئی کس طرح ہم لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ کافر تو آگے کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی ہمیں اس کلمہ کی دعوت دیتے ہوئے؟ تمہارے نبی کو تو خود پتہ نہیں تھا کہ میں نے جنت جانا ہے کہ نہیں جانا. تو بیٹے، یہ تو لوگوں کو اسلام سے دور کرنے والی بات کی جا رہی ہے. میں مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے اس بات سے رجوع کر لیجئے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. دیکھیے، میرے پاس قرآن مجید ہے، اس آیت کا ترجمہ تو بعد میں عرض کروں گا. یہ واقعہ ہے مدینہ منورہ کا. میں کوشش کروں گا کہ میں وہ آیتیں تلاوت کروں جو مکہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہیں. دیکھیے، قرآن مجید میں جو سب سے پہلی سورت درج ہے وہ ہے سورت فاتحہ. سورت فاتحہ میں اللہ تعالی ہمیں ایک دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کہتا ہے ہماری بارگاہ میں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. سیدھا رستہ ہے کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر یا اللہ تو نے انعام کر دیا ہے. تو یہ منعم علیہم جو ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ سورۃ نساء کے اندر موجود ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ کی بارگاہ میں نبی ہیں وہ انعام یافتہ ہیں، وہ جنتی ہیں. جو اللہ کی بارگاہ میں صدیق ہیں وہ واقعی جنتی ہیں. جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہیں وہ جنتی ہیں. جو اللہ کی بارگاہ میں صالحین ہیں وہ جنتی ہیں. اور اللہ فرماتا ہے تم دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کرو نا تو پھر تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جنت میں یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. بیٹے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو پہلے اپنے جنتی ہونے کا یقین ہوتا ہے،
اور پھر یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جو جو میری بات پر عمل کرے گا، میرا کہا مانے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور سن لیجئے، یہ ایک آیت آ رہی ہے مدینہ منورہ والی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ جب قبلہ کی تبدیلی کی خواہش کا اظہار سر انور اٹھا کر آسمان کی طرف کیا تو اللہ نے دوران نماز ہی آیتیں نازل کر دی تھی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم ضرور بالضرور وہی قبلہ بنائیں گے جو آپ کی پسند کا ہے۔ میرے بیٹے، جب نبی کریم علیہ السلام کی پسند پر مسلمانوں کا قبلہ بن سکتا ہے تو یہ میں کس طرح مان لوں، کس طرح تصور کر لوں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے جنتی ہونے کا علم نہیں تھا۔ پھر یہ ایک آیت ہے سورۃ النساء کی، اب کیونکہ میں ترتیب سے کھول رہا ہوں، خیال تو تھا کہ میں مکی صورتیں ہی پڑھوں گا، لیکن یہ بھی مدنی صورت ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب وہ نظارہ کیسا نظارہ ہوگا، کیسا منظر ہوگا جب ہم قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ پھر محبوبہ بات اسی پر ختم نہیں ہوگی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر جتنے امت کے نبی گواہی دے رہے ہوں گے نا، سب کا گواہ تو بن کے کھڑا ہوگا۔ قیامت کے دن تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی پر فیصلے ہوں گے۔ بیٹے کس زبان سے کہتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنا پتہ نہیں تھا میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ خدا کے لیے رجوع کر لو، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہزاروں نوجوان گمراہ ہو جائیں، کہیں جی ہم نے کیا کرنا ہے نبی کا کلمہ پڑھ کر، کیونکہ نبی کو تو اپنا پتہ نہیں میں نے جنت جانا ہے کہ نہیں جانا، ہمیں پتہ نہیں کیسے جنت لے جائیں گے۔ یہ قرآن پاک ہے، سورۃ اعراف ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عرض کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، یہ جس چیز کا تو نے سوال کیا ہے نا حسنہ کا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ میں ان لوگوں کو دوں گا، لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سورۃ اعراف بھی تو مکیہ ہے نا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ میں جنت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اس رسول کی اتباع کریں گے جو نبی امی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور اس رسول کی شان کیا ہے، اور تو ان کے پاس بھی، یہودیوں عیسائیوں کے پاس بھی تورات و انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یأمرہم بالمعروف، ان کو نیکی کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر،
اور وہ ان کو برائی سے روکے گا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ ہمارا محبوب ہمارا رسول لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اللہ تعالیٰ اور یہ ہمارا محبوب اپنی امت پر خبیث چیزوں کو حرام کر دے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ ہے وہ اتار پھینکے گا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ پھندے جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے تھے ان کو اتار کر پھینک دے گا۔ سن لو، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ لوگ جو ہمارے اس رسول پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں گے جو اس محبوب کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہی اسے ہے جسے پہلے یقین دلاتا ہے کہ تو جنتی ہے، جو تیرے کہنے پر چلیں گے وہ بھی جنتی ہیں۔ اب ایک لفظ پر اور اندازہ کر لیجئے کہ یہ حسنہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اس محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم بھی کریں گے، وَعَزَّرُوهُ۔ آپ خود سوچو، آپ یہ تعظیم کر رہے ہو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ ان کو یقین پتہ ہی نہیں تھا میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، یہ ان کا ادب ہو رہا ہے۔ اور تعظیم تو ہم لوگ کرنے والے ہیں نا، کہ نہیں مصطفیٰ علیہ السلام بھی جنتی ہیں، جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ بھی جنتی ہے، اس لیے شان والا محبوب ہے، آؤ ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور وہ چیز آ گئی ہے جو سینوں کی بیماریوں سے شفا دینے والی ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت للمومنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو بھئی جو چیز سرکار لے کر آئے ہیں وہ شفا ہے، وہ رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اگر انہوں نے جنت میں نہیں جانا تو وہ رحمت کیسے بن گئی وہ چیز ان کے لیے؟ تو نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں کرتے جس سے کافروں کو جگ ہنسائی کا موقع ملے۔ کیا آپ کو یہ بات یاد نہیں؟ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بیان کی وجہ سے لوگ اللہ کو جھٹلائیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلائیں؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کبھی بھی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکلنا چاہیے جس سے لوگ کہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایسے۔ یہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی مکیہ ہے۔ اس سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے خاص بندے کو سیر کرایا۔ یہ سیر کہاں سے شروع ہوا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک،
یہ نیچے والا سفر جو ہے نا اس کی بگننگ اور اس کا اینڈ بیان ہو رہا ہے کہ ابتدائی اسٹیشن کون سا تھا اس سیر کا، مسجد حرام، اور نیچے کے سفر کا آخری اسٹیشن کون سا تھا، مسجد اقصی۔ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہ ہے، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ برکتیں ہیں، یہ برکتیں کیا ہیں؟ نبیوں کے مزارات ہیں۔ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو یہ فرمائیے جس کو اللہ تعالی مسجد اقصی لے جا کر سارے نبیوں کا امام بنائے، پھر آسمانوں پر جو موجود فرشتے، موجود انبیاء ہیں، ان سے ملاقات کروائے، پھر سدرۃ المنتہا تک لے جائے، تو کیا ابھی ان کو یقین نہیں آیا کہ میں جنتی ہوں کہ نہیں ہوں جنتی؟ بلکہ بیٹے وہ بھی جنتی ہیں، اور ہر وہ بندہ جنتی ہے جو ان کی اطاعت کرے گا، ان کا کہا مانے گا۔ یہی معراج کا واقعہ میرے اللہ کریم نے یہ سورہ نجم کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، اس کو بھی میں ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے چمکتے دمکتے تارے مصطفیٰ علیہ السلام کی قسم جب یہ اوپر سے نیچے آئے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تو لوگوں یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نا، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے، نہ ہی یہ بہکے ہیں، نہیں، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، تو یہ جو قرآن کی صورت میں آپ بیان فرماتے ہیں یہ تو سارا اللہ کی وحی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، یہ وہ ہیں کہ انہیں سخت قوتوں والے نے سکھایا ہے۔ ذو مرہ، طاقتور نے، فاستویٰ، پھر اس جلوے نے ارادہ فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ افق اعلیٰ پر تھا، آسمان بری کا سب سے بلند کنارہ وہاں پر تھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر قریب تر آیا۔ کون نزدیک ہوا؟ فدن الجبار رب العزت، یہ الفاظ ہیں مسلم شریف کے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اور اس میں اور محبوب علیہ السلام کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس نے وحی فرمائی اپنے عبد خاص کی طرف جو وحی فرمائی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، جو اس محبوب خاص علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تھا، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، دل نے بھی تسلیم کیا۔ افتمارونہ علی ما یری، کوئی جو اس محبوب نے دیکھا ہے تم اس پر جھگڑا کرتے ہو؟ ایک بار نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس محبوب نے تو اس کو 2 مرتبہ، دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ عند سدرۃ المنتہیٰ،
सिदरतुल मुंतहा के करीब, इंदहा जन्नतुल मावा, उसी के पास है जन्नत मावा। इज यगशा सिदरत मा यगशा, जब सिदरा पर छा रहा था वो चीज जो छा रही थी। तो महबूब की शान क्या थी? मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, तो निगाह मुबारक यूं थी, इधर उधर नहीं हटी। व मा तग़ा, और ना ही हद से आगे बढ़ी, ना इधर देखा ना इधर देखा, ना ही हद से आगे बढ़े। लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, और बेशक उस महबूब ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी हैं। तो बेटे, तो ये सारी चीजें देखने के बाद भी नबी करीम अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं आया कि मैं जन्नती हूं? ये किस तरह की आप बातें करते हो? लो और सुन लो फिर। यही 15वां पारा है, सूरत बनी इसराइल है। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। और जब अल्लाह ताला अपने लिए लफ्ज़ असा बयान फरमाए तो फिर ये यकीन का माना देता है। असा, यकीनन, महबूब शक न करना, यकीनन, अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, अल्लाह आपको ऐसे मकाम पर फाइज करेगा कि जिस मकाम को देखकर हर कोई आपकी तारीफें करेगा। इब्ने कसीर के अंदर है, सरकार जब वो बन ठन कर जलवा फरमा होंगे तो खालिक भी अपने महबूब की तारीफें करेगा और सारी मखलूक भी तारीफें करेगी। ये बनी इसराइल भी मक्किया है, तो क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यकीन नहीं दिलाया कि क़यामत का दिन आएगा और मकाम महमूद आपको अता होगा? और ये मकाम महमूद है क्या? खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब लोग मारे मारे फिरेंगे फिर अल्लाह खुद इनके दिल में डालेगा। अल्लाह खुद युल्हमूना, इनको इल्हाम किया जाएगा, यार अल्लाह की बारगाह में किसी को सिफारशी बनाओ। तो पहले जो मशहूर हदीस है, पहले लोग जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, वो फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। आज लोग कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी और के पास जाना नहीं चाहिए, तो अल्लाह खुद दिल में डालेगा कि किसी और के पास जाओ। तो आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तो नहीं है ना, वो भी तो गैरुल्लाह हैं। तो गैरुल्लाह भी गैरुल्लाह की तरफ भेजेगा, ये नहीं कहेगा तुम्हें नहीं पता वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तो तुम्हारी शारग से ज्यादा करीब है, तो अल्लाह से डायरेक्ट अर्ज करो ना। नहीं, ये नहीं कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जनाब मूसा के पास आएंगे, जनाब ईसा के पास आएंगे, तो फिर जनाब ईसा फरमाएंगे इज़हबू इला मुहम्मद, चलो महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाओ। और वहां जाकर पैदा होने से लेकर उस वक़्त तक सबसे मुश्किल वक़्त वही होगा। उस मुश्किल वक़्त में लोग जाके सरकार की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, ऐ आका हम पर नजर रहमत फरमाइए। सरकार फरमाएंगे तो तुम्हें नहीं पता था, आना लहा, इस मनसब के लिए तो अल्लाह ने मुझे फाइज फरमाया है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लंबी हदीस है, फिर क्या उसमें हदीस में ये नहीं है कि अल्लाह फरमाएगा चल महबूबा जा खुद देख जहन्नम के अंदर जिसके दिल में भी चने के दाने जितना ईमान है उसको बाहर निकाल। तुम कहते हो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं था, ये तो अल्लाह ताला ने मक्का शरीफ में बता दिया, महबूबा तूने खुद निकालने हैं जहन्नम से बंदे। बस सरकार यूं करते जाएंगे और वो जहन्नमी जो थे ईमानदार गुनाहों की वजह से जहन्नम में गए वो बाहर आते जाएंगे। ये 4 मरतबा ऐसे होगा। तो ये बात कहकर काफिरों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मत दीजिए।
یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں خود جنتی ہوں، اور جو میرے دامن کرم سے لپٹ جائے گا، میرا کہا مانے گا، وہ بھی جنتی ہے۔ یہ 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 15 ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ جس دن یحییٰ کا میلاد ہوا تھا اس دن بھی ان پر سلامتی ہے ان پر، یوم میلاد پر۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اس دن بھی وہ سلامت رہیں گے جس دن ان پر موت آئے گی۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن دوبارہ وہ اٹھائے جائیں گے نا زندہ کر کے میدان محشر میں، اس دن بھی ان پر سلامتی ہوگی، ان پر تکلیف نہیں ہوگی۔ جب یحییٰ علیہ السلام کے بارے اللہ اعلان فرما رہا ہے اور محبوب کو سنا رہا ہے، محبوب، اور یہ مکہ شریف کے اندر سنا رہا ہے، محبوب پیارے یحییٰ علیہ السلام پر بھی اس دن سلامتی ہوگی۔ پھر اسی پارہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ وہ بچپن میں ہی آپ نے کہہ دیا تھا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور جس دن میں پیدا ہوا، میرا میلاد ہوا، مجھ پر بھی وہی سلامتی ہے۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں مروں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوگی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوگی۔ تو کیا نبی کریم علیہ السلام کو ابھی تک نہیں پتہ چلا تھا کہ سارے نبی جو ہیں جب قیامت کے دن زندہ ہوں گے تو ان کے لیے سلامتی ہے؟ اور سرکار تو خود سراپا سلامتی ہیں، بلکہ وہ خود جنت کے اندر لے جانے والے ہوں گے۔ قرآن کریم ویسے فیض دیتا انہی کو ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا پیار دل کے اندر رکھ کر قرآن سمجھے، وگرنہ قرآن فیض نہیں دیتا۔ دیکھیے، ہم بھی پڑھتے قرآن و حدیث ہی ہیں، اور ہمارے مخالفین جو ہیں وہ بھی پڑھتے قرآن و حدیث ہی ہیں، وہ کوئی گرنتھ نہیں پڑھتے۔ لیکن ایک فرق ہے ہم میں اور ان میں، جب وہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں نا تو سوچ ہی ہوتی ہے کوئی آیت حدیث ایسی ملے جس سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات پر انگلی رکھنے کا موقع ملے۔ اور ہم جب پڑھتے ہیں تو اس نیت سے پڑھتے ہیں ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت بیان کرنے کا کوئی نیا نقطہ سمجھ میں آئے۔ اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ قرآن و حدیث پڑھنا ہمارا بابرکت ہے یا ہمارے مخالفین کا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے سارے نبی جو ہیں یہ جنتی ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھ لیجئے، یاسین والقرآن الحکیم، اللہ قسمن بیان فرماتا ہے مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک محبوبہ آپ رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پر ہو، سیدھی راہ پر ہو، ٹیڑھی راہ پر نہیں ہو، آپ جنت والے رستے پر چل رہے ہو، چلا رہے ہو دوسروں کو۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سارے رسول جو ہیں صراط مستقیم پر تھے، تو جب نبی کریم علیہ السلام تھے ہی صراط مستقیم پر، اور یہ صراط مستقیم فرماتا ہے تنزیل العزیز الرحیم، یہ عزت والے مہربان کا اتارا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رستہ بتایا۔ قرآن جو ان کا بتایا ہوا، اللہ کا بتایا ہوا نازل فرمودہ ہے قرآن۔ اور بھی سن لیجئے، یہ سورۃ صافات ہے،
اس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، جتنے رسول ہیں نا سب پر سلامتی ہے۔ اب ایک ہی بات ہے، یہ صافات بھی تو مکیہ ہے نا، جتنے رسول ہیں سارے جنتی ہیں، ان پر سلامتی ہے، تو کیا نبی کریم علیہ السلام رسولوں میں نہیں ہے؟ یا ایھا الرسول سرکار کو فرمایا تھا کہ نہیں ہے پیارے رسول؟ پھر یہ پیچھے فرمایا انک لمن المرسلین، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہو، رسولوں کے گروپ میں سے ہو۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر، سب رسولوں پر سلامتی ہے، ان کے لیے مزے ہی مزے ہیں، جنت ہی جنت ہے۔ وہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس پر تو میں تبصرہ بعد میں کروں گا، پہلے چند باتیں عرض کر لوں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کس لیے تھا؟ 26واں پارہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ آج سرکار گواہی دیکھ رہے ہیں، قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور محبوب ہم نے آپ کو ان لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے جو آپ کی بات مانیں گے، وَنَذِيرًا، اور ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے جو آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ہم نے اتنی شانیں محبوب پیارے کو دی کیوں ہیں؟ تاکہ اے لوگو یہ شانیں دیکھ کر تم اللہ پر بھی ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ تو جب اللہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ میرے محبوب علیہ السلام پر ایمان لائیں، تو کیا محبوب علیہ السلام پھر جنتی نہیں ہے؟ اور خدا کی قسم ہے جنت ملے گی ہی اس کو جو مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن اگر مان گیا۔ پھر دیکھیے محبوب علیہ السلام تو وہ ہیں کہ دوران گفتگو، یہ بھی سورت مدنیہ کی آیت ہے کہ دوران گفتگو خبردار میرے نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہ ہو جائے، اگر ہو گئی تو تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ جب جس کی یہ شان ہو کیا وہ جنتی نہیں ہوتا؟ ذرہ سی بات ہو جائے، ذرہ سی بات تو ساری عمر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی سوچئے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اس بیان سے آپ نے اگر کوئی نیکیاں کی ہیں تو وہ برباد نہ ہو جائیں۔ سوچئے گا اس میری بات کو، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، بلکہ میں تو سارے لوگوں کا ہمدرد ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے۔ ہاں پھر ایک اور سورت ہے سورت قلم، یہ بھی مکیہ ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں نا اس کی بھی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اگلی آیت پر ذرا دھیان سے غور کیجئے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، محبوب پیارے آپ کے لیے اجر ہے کتنا، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، بے حساب آپ کے لیے اجر ہے، دنیا والے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کے لیے اجر کتنا ہے۔ یہ مکہ شریف میں اللہ قسماً کہہ رہا ہے محبوب پیارے ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ثواب ہے۔ تو کس طرح نبی کریم علیہ السلام کے دل قلب اقدس کے اندر ذرا بھی وہم آ سکتا تھا کہ پتہ نہیں میں جنتی ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ ساری تقریر جو ہے یہ کافروں کو فائدہ دینے کے لیے ہے جو آپ کر رہے ہیں۔
بات وہ کیجئے جس سے اسلام کی خدمت ہو، دین کی خدمت ہو۔ چلیے اور بھی سن لیجئے، یہ سورۃ ضحیٰ ہے۔ اللہ یہاں بھی قسمن بیان فرماتا ہے، والضحیٰ، محبوب پیارے مجھے چاشت کی قسم، صبح کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلا، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، آپ کا رب تو آپ سے راضی ہے۔ محبوبہ ہم نے تو آپ سے وعدہ کر لیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی جو آخرت ہے نا وہ دنیا سے بہتر ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ صاف صاف واضح کر کے بیان کر رہا ہے، محبوبہ آپ کے لیے جنت جو ہے یہ دنیا سے بہت بہتر ہوگی۔ تو جس کو شک ہو کہ پتہ نہیں میں نے جنت جانا ہے کہ نہیں جانا، تو کیا یہ آیتیں پڑھ کر اس کو یقین نہیں آئے گا؟ نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں کرتے، ایسی بات نہیں کرتے۔ بات وہ کرتے ہیں جس سے کسی کافر کو انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ ان قریب اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تو کیا جہنم میں جانے سے بندہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ قسمن بیان فرما رہا ہے، محبوب ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بیٹے سرکار کو پورا یقین تھا کہ میں جنتی ہوں، اور یہ بھی یقین تھا کہ جو میرا کلمہ پڑھ کے میرے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے گا وہ بھی جنتی ہے۔ چلیے ایک اور آیت بھی مکی صورت کی میں بیان کر دیتا ہوں۔ مکہ شریف میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محبوبہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے، یعنی سرکار کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ میں ان 26 ترجموں کی طرف نہیں جاتا جو کوثر کے کیے گئے۔ چلیے حوض کوثر تو ہے نا، یہ جنت میں جو حوض کوثر ہے اس کے مالک اللہ کی عطا سے سرکار ہیں، اور پانی اسے ملے گا حوض کوثر سے جس سے سرکار راضی ہو جائیں گے۔ اب آئیے سورہ احقاف کی اس آیت پر جس کو آپ نے بنیاد بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، محبوب کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، جتنے رسول پہلے آئے ہیں سب کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کرم سے جنتی ہیں۔ میں کوئی الگ رسول نہیں ہوں کہ مجھے یقین نہ ہو۔ آگے فرمایا وما ادری، یہاں لفظ ہے ادری، ادری بنا ہے درایت سے۔ درایت کا معنی چلیے بڑی لغات کی کتابیں آپ کے پاس پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، اردو کی، عربی اردو کی مصباح اللغات جو عام ملتی ہے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس میں درایت کا معنی کیا لکھا ہے؟ ہیلا سے جاننا، ہیلے سے۔ مفردات کے اندر ہے، فتح الباری کے اندر ہے۔ یہ درایت کا معنی ہے اکتساب علم الشیء بحیلۃ، کسی چیز کو تکا لگا کر سمجھنا، یہ ہے درایت۔ سرکار فرما رہے ہیں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں کہ میں تکے لگاتا رہوں، نہیں، نہ رسولوں نے تکے لگائے ہیں نہ میں تکا لگا رہا ہوں۔ جو میں تم سے کہتا ہوں نا میرے ساتھ یہ کیا جائے گا، تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا، میں اپنی طرف سے تکے نہیں لگاتا۔ وہ تکا کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ وہ ایک تھا نا راجا،
اس کے ہاں اس کی بیگم کے ہاں کچھ ہونے والا تھا. اس نے پنڈت کو بلایا. پنڈت جی بتائیے حساب لگا کر کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی. اب اس نے کہا مارے جائے. پہلے تو تکے وکے لگا لیتا تھا، اب کیا کروں. اب اس نے سوچ سوچ کر کاغذ پر لکھا لڑکا نہ لڑکی. یہ ہے تکا کہ اگر لڑکا ہو گیا تو میں کہوں گا میں نے تو پہلے لکھا تھا لڑکا نہ لڑکی، اور اگر لڑکی ہو گئی تو میں کہوں گا لڑکا نہ لڑکی. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ حمل ضائع بھی تو ہو جاتا ہے نا، تو میں کہہ دوں گا میں نے تو پہلے کہا تھا لڑکا نہ لڑکی. یہ ہے تکا. لیکن تکا ہر جگہ چلتا نہیں. جو اللہ بیٹا دینے پر قادر، جو اللہ بیٹی دینے پر قادر، جو اللہ تعالی حمل ضائع کر دینے پر قادر، وہ جڑواں بھی تو دے سکتا ہے نا، لڑکا بھی لڑکی بھی. اب تیرا تکا کدھر جائے گا پنڈت جی؟ تو نبی کریم علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں، میں کچھ تکے لگا کر نہیں بتاتا کہ میں سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا. میں کچھ تکے لگا کر یہ نہیں بتا رہا کہ لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کر نیچے تک جتنے لوگ ہیں سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں کچھ تکے لگا کر نہیں بتا رہا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو سب کچھ اللہ تعالی کی وحی سے بتا رہا ہوں. الحمدللہ اتنی سی بات سے اگر آپ کی سمجھنے کی نیت ہوئی تو آپ سمجھ جاؤ گے.